کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک تربیتی جگہ پر ایک لڑکی کھڑی ہے جس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور بکھری ہوئی یادیں چھپی ہیں۔ اس کا نام ہے ورس۔ اسے اپنی اصل زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا، بس اتنا یاد تھا کہ جب کبھی خواب بنتے تھے، ٹوٹے پھوٹے خواب جن میں ایک پر اسرار بزرگ خاتون نظر آتی تھی، جیسے وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہو، جیسے وہ اس کے ماضی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر ورس جتنی کوشش کرتی، یادیں دھند کی طرح غائب ہو جاتی تھیں۔ اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی ایک شخص لیکن سمجھدار کمانڈر کی، یون راک۔ وہ نہ صرف اس کا رہنما تھا بلکہ اس کی کمزوریوں سے واقف تھا، اس کے جذبات سے کھیلنا جانتا تھا اور اسے اپنے مقصد کے مطابق ڈھالتا تھا۔ یون راک اکثر اسے کہتا تھا، ورس، اگر تم بہت طاقتور ہو مگر اگر تم نے اپنے جذبات کو قابو نہ کیا تو تم کبھی مکمل سپاہی نہیں بن سکو گے۔ یہ باتیں ورس کو ہمیشہ عجیب لگتیں، جیسے وہ جذبات ہی تو تھے جو اسے انسان بناتے تھے، مگر شاید کری اصولوں کے مطابق انسانیت کمزوری تھی۔ لیکن ورس کم از کم یہ بات جانتی تھی کہ اس کے اندر کوئی طاقتور توانائی تھی، ایک بھڑکتی آگ جسے وہ کنٹرول کرنا چاہتی تھی، مگر اکثر وہ آگ اسے کنٹرول کرنے لہٰذا اسے کری سلطنت کی سب سے بلند ترین آواز کے سامنے لے جایا گیا، ایک مصنوعی ذہانت جو ہر کری کے احساسات، خیالات اور مستقبل پر اثر رکھتی تھی۔ ہر شخص کے سامنے یہ خود کو اس صورت میں ظاہر کرتی تھی جسے وہ سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، مگر ورس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ جس عورت کی شکل سپریم انٹیلیجنس اسے دکھاتی ہے وہ کون تھی۔ وہ عورت جسے وہ اسے خوابوں میں دیکھتی ہے، جس کے چہرے پر شفقت اور خوف دونوں تھے، جو اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پاتی تھی۔ سپریم انٹیلیجنس برس کو حکم دیتی تھی، اپنے جذبات کو قید کرو ورنہ وہ تمہیں قید کر لیں گے۔ ورس سر جھکا دیتی مگر دل میں کوئی خلش محسوس کرتی۔ ایسا کیوں لگتا تھا کہ سچ کہیں آس پاس ہے مگر کوئی اسے دیکھنے نہیں دے رہا۔ اسٹار فورس کو ایک نیا اور نہایت حساس مشن ملا۔ ایک مخفی کری ایجنٹ جو اسکرل نامی مخلوق کے درمیان بیٹھ کر معلومات اکٹھی کر رہا تھا، اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ اسکرل کری سلطنت کے قدیم ترین دشمن، شکل بدلنے والے، ذہنوں میں گھسنے والے، وہ دشمن جن پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یون راگ نے اسٹار فورس کو جمع کیا، مشن کی تفصیل دیتے ہوئے وہ بولتا گیا، ہمیں اپنے ساتھی کو واپس لانا ہے کسی بھی قیمت پر۔ اسکرلز ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں۔ ورس نے پرجوش انداز میں کہا، ہمارا ساتھی خطرے میں ہے، میں تیار ہوں۔ یون راگ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا جیسے وہ اسے جانچ رہا ہو، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اس لیے تم اسٹار فورس کا حصہ ہو، یاد رکھو طاقت سے زیادہ اہم ہے قابو۔ مشن شروع ہوا۔ اسٹار فورس فضا سے گزرتی ہوئی دشمن کے علاقے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فضا میں عجیب سی سنسنی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ جیسے ہی وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے سب کچھ بدل گیا۔ اسکرل پہلے سے تیار بیٹھے تھے، حملہ اچانک ہوا۔ ورس نے اپنی توانائی سے لڑنے کی کوشش کی مگر اسکرلز نے اسے خاص قسم کے ہتھیاروں سے بے بس کر دیا اور اسے قید کر لیا۔ جب ورس ہوش میں آئی، اس کے سامنے ایک اسکرل کمانڈر تھا، ٹالس۔ اس کی آواز سخت نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر نرم تھی۔ وہ کہنے لگا، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے برس، ہمیں تمہاری یادیں چاہیے، وہ یادیں جو تم نے کھو دی ہیں مگر ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اس نے ایک عجیب مشین سے برس کے دماغ میں جھانکنا شروع کیا۔ یادوں کے پھٹے ہوئے ٹکڑے ایک کے بعد ایک سامنے آنے لگے، ایک جہاز، ایک عورت، نیلا آسمان، ایک زمین جیسے سیارے کے مناظر، پھر سب کی سب یادیں ایک سمت کی طرف اشارہ کرنے لگیں اور وہ جگہ تھی ارتھ۔ ہماری مطلوبہ چیز وہاں ہے، ہمیں ارتھ جانا ہوگا۔ مگر جیسا کہ قسمت کو منظور تھا، ورس نے ایک موقع دے کر زنجیریں توڑ دیں۔ اسکرل سے لڑتے ہوئے جہاز کی طرف گئی، ارتھ سے باہر نکلی اور پورے زور سے فضا میں گری۔ لاس اینجلس میں معمول کی زندگی جاری تھی، لوگ کام کر رہے تھے، ٹی وی چل رہے تھے، کیفے آباد تھے۔ اچانک آسمان پھٹا، ایک آگ کی لکیر فضا کو چیرتی ہوئی زمین کی طرف بڑھنے لگی، پھر ایک شاپنگ مال کی چھت پھٹ گئی اور وہاں سے ایک نیلی یونیفارم پہنے، حیران پریشان، تڑپتی ہوئی ورس نکل پڑی۔ لوگ چیخنے دوڑنے لگے، پولیس کو اطلاع دی گئی، مگر سب سے پہلے پہنچے دو لوگ، نک فیوری اور فل کولسن۔ فیوری نے برس کو دیکھا، ایک غیر معمولی لباس، ہاتھ میں عجیب سا آلہ اور آنکھوں میں خطرے کی چمک۔ لگتا ہے آج کچھ دلچسپ ہونے والا ہے۔ فیوری مسکرایا، اسکرلز کا تعاقب شروع کیا۔ ایک اسکرل اپنی شکل بدل کر کولسن بن گیا اور فیوری کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مگر فیوری نے فوراً حقیقت بھانپ لی۔ ایک حادثے میں وہ اسکرل ہلاک ہو گیا اور اپنی اصل سبز شکل میں واپس۔
فیوری کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ آخر کیا ہے؟ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ ورس کو اپنا خفیہ میموری کرسٹل مل گیا۔ فیوری پریشان تھا، اسکرلز پیچھے لگے تھے اور اب سب سے کے راستے ایک ہی منزل کی طرف جا رہے تھے، پروجیکٹ پیگاسس، جہاں برس کے ماضی کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ پروجیکٹ پیگاسس، پہاڑوں کے درمیان بسایا ہوا ایک اڈا جہاں جدید ترین تجربات کیے جاتے تھے۔ ورس کی یادیں اسے بتا رہی تھیں کہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی ہے، مگر کیسے؟ کیوں؟ کب؟ فیری نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے دونوں کو اندر داخل کرایا۔ جیسے جیسے وہ فائلیں کھولتے گئے سچ سامنے آ گیا۔ ایک نام بار بار آ رہا تھا، ڈاکٹر وینڈی لاؤسن، ایک ذہین سائنسدان، ایک مسلح، اور وہی عورت جو روس کے خوابوں میں دکھائی دیتی تھی۔ مگر سب سے بڑا انکشاف تو تب ہوا جب فیوری نے فائل کھولی، پائلٹ کا نام دیکھا، کیرول ڈینورس۔ تصویر دیکھتے ہی ورس کا دل دھڑکنے لگا، اور وہ خود تھی، وہ ایک انسان تھی، کری نہیں۔ جھوٹ بول رہا تھا، سب کچھ الجھنے لگا۔ فیری نے کہا، اگر تم یہی ہو تو پھر تم یہاں کیوں ہو؟ ایک پائلٹ، ایک انسان۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، ٹالس اپنی نئی شکل فیری کے باس کیلر میں وہاں پہنچ گیا۔ مگر فیری نے سچ بھانپ لیا، لڑائی چھڑی۔ ورز اور فیری جان بچاتے ہوئے ایک پروٹوٹائپ جہاز میں فرار ہو گئے۔ ساتھ تھا ایک بلی جیسا دکھتا پالتو جانور، گوس، جو دیکھنے میں معصوم اور حقیقت میں انتہائی خطرناک تھا۔ ورز اور فیری لوزینیا پہنچے، ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جہاں رہتی تھی ماریا ریمبو، ورس کی بہترین دوست، اور اس کی ننھی بیٹی مونیکا۔ ماریا نے دروازہ کھولا اور چند لمحوں تک چپ رہی، پھر آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیرول، تم زندہ ہو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تم مر چکی ہو۔ یہ الفاظ برس کے دل کو چیر گئے۔ انہیں آغوش میں لے کر ماریا نے برس کے ماضی کو بیان کرنا شروع کیا۔ کیرول ایک بے خوف، نڈر لیڈر پائلٹ، جو ڈاکٹر لاؤسن کے ساتھ مل کر روشنی کی رفتار سے بھی تیز ایک انجن پر کام کر رہی تھی۔ مگر ایک دن سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ٹالسن بھی وہاں پہنچا، مگر اس کی گفتگو نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ اسکرل دشمن نہیں تھے، بلکہ بے گھر، مجبور، مظلوم مخلوق تھے، جنہیں کری سلطنت ظلم کر کے تباہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر لاؤسن اصل میں مارویل تھی، ایک کری بغاوتی جو اسکرلز کو ظلم سے بچانا چاہتی تھی۔ مگر اس دن جب انجن تباہ ہوا، کیرول نے خود کو قربان کر دیا، انجن کو تباہ کیا، اور اس کی توانائی اس کے وجود میں جذب ہو گئی، وہی توانائی جس نے اسے بے انتہا طاقتور بنایا۔ اسے دھماکے میں مارویل ماری گئی اور یونراگ کیرول کر لے گیا، اس کی یادیں مٹا دیں اور اسے کری فوج کا غلام بنا دیا۔ برس، جو اب کیرول تھی، گہری خاموشی میں بیٹھ گئی۔ اس کی دنیا، اس کی حقیقت، اس کی شناخت، سب کچھ بدل چکا تھا۔ ٹالس کی مدد سے وہ سب خلا میں مارویل کی خفیہ لیبارٹری تک پہنچے، جہاں اسکرل کے خاندان چھپے ہوئے تھے۔ وہاں ایک اور حیرت تھی، ٹیسریکٹ، ایک بے حد طاقتور کاسمک چیز جسے لوگ انرجی کی ماں کہتے تھے۔ مگر اسے دیکھتے ہی برس کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ صرف ایک چیز سمجھ آئی، کری اسی طاقت کے پیچھے تھے۔ لیکن اچانک اسٹار فورس آ پہنچی، برس کو پکڑ لیا گیا اور اسے سپریم انٹیلیجنس کے سامنے پیش کیا گیا۔ مگر اس بار کیرول نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ تم نے میری یادیں چھینی، میری زندگی چھینی، میرا وجود چھینا، لیکن میرا جذبہ، میرا دل، میری انسانیت، وہ تم مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے اندر لگی گری پاور ریگولیٹر کو نوچ کر پھینک دیا، وہ آلہ جو اس کو طاقت دبانے کے لیے تھا، اور جسے ہی اس نے ہٹایا، کیرول آسمان بن گئی، بجلی کی طرح، روشنی کی طرح، طاقت کی ایک بے قابو لہر بن گئی۔ وہ کیپٹن مارویل بن گئی۔ کیرول نے اسٹار فورس کو شکست دی، زمین کو بچایا، اسکرلز کو آزاد کرایا۔ فیری نے گوس کو اٹھایا، مگر بلی نما یہ مخلوق اصل میں خطرناک فلرکن نکلی۔ اس نے پورا ٹیسریکٹ نگل لیا اور مزے سے بیٹھ گئی۔ گوس کے ایک نوکیلے وار سے فیوری کی بائیں آنکھ ضائع ہو گئی، جو بعد میں اس کی شناخت بن گئی۔ کیرول نے یونراگ کو شکست دے کر کہا، اپنے آقاؤں کو بتا دینا میں آ رہی ہوں، اور اب میں وہ کمزور سپاہی نہیں، میں ہوں کیپٹن مارویل۔